السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی بالکل خالی ہوتا ہے۔ دماغ ہوتا ہے، میموری ہوتی ہے، حافظہ ہوتا ہے، مگر بالکل کارڈ خالی۔ آنکھ کا رب نے ڈیلا دیا ہوتا ہے، اس 1 انچ کے ڈیلے کے اندر 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز کیمرے دے کے رب نے بھیجا ہے، دیکھ رہا ہے مگر سمجھتا نہیں کہ یہ ہے کیا۔ کان میرے رب نے دے کر کے بھیجے ہیں، آوازیں سنتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ زبان اللہ نے عطا کر رکھی ہوتی ہے مگر بول نہیں سکتا۔ اعضاء موجود ہیں، جاننے کے لیے میرا رب اسے پہلے خاموش رکھتا ہے کہ چپ رہ، سن کے تیری قوم کیا کہتی ہے، تیرا گھر کیا کہتا ہے، گھر کے افراد کیا بولتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں خاموشی کے ساتھ سن۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بات کو خاموشی سے سنا جائے تو جیسے بچے کا بچپن والا علم بڑا پکا ہوتا ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اور پتھر پہ لکیر ثابت ہوتا ہے، دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی بات خاموشی کے ساتھ چپ کر کے توجہ اور انہماک سے اگر سنی جائے تو وہ انسان کی میموری میں، حافظے میں، ذہن میں، دل اور دماغ میں تا دیر منقش رہتی ہے اور فائدہ دیتی ہے۔ بڑے کیا بولتے ہیں بچہ سنتا رہتا ہے۔ بچے کا ہارڈ ویئر اللہ نے پورے کا پورا ماں باپ والا نہیں بنایا ہوتا، اللہ نے اسلام والا بنایا ہوتا ہے، بھلے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پیدا ہو۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ۔ اس نقطے کو ذرا اچھی طرح سنیے، سمجھیے، دل میں جگہ دیجئے کہ جس بھی بچے کو رب پیدا کرتا ہے اسے اسلام کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کا ظاہر، اس کی باڈی، جسم کا ایک ایک انگ ایسا بنا ہے کہ اس میں 12 چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ انسٹال ہو جاتی ہیں۔ ایمان اور اسلام کی جو ایپس ہیں بنیادی طور پہ
اللہ تعالیٰ نے جس بھی بچے کو بنایا ہے ایمان کی 6 چیزیں بولنی پڑتی ہیں، اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ دنیا کے کسی بھی بچے کی زبان کے اوپر قل هو اللہ احد لانا مشکل نہیں ہے، وہ کانوں سے سنے گا، دماغ میں محفوظ کرے گا، اور جب بولنے لگے گا تو اپنی توتلی زبان میں بھی بولے تو کہے گا کہ قل هو اللہ احد۔ ایمان کی دوسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ بچہ ملائکہ کے نام یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ جس بھی ملک میں پیدا ہوا ہو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ گھر، اس کے بچے کو لے آؤ، چند دن دو، ہم اس کی زبان کے اوپر جسم کے اندر اس کے وجود میں اس ایپ کو انسٹال کر کے دے سکتے ہیں کہ ایمان بالملائکہ کیا ہے۔ ان بچوں نے اگر نہیں چپ کرنا تو ان کو ذرا باہر دے، انہوں نے اتو اٹھایا سی، انہوں نے اپنا کام شروع کر نہیں، انہوں نے رکھو کول، بس انہوں نے بولن نہ دو، انہوں نے بھی تو سننا ہی ہے۔ احباب گرامی، ہم بات کر رہے تھے کہ بچہ دنیا کے 249 ملکوں میں جہاں بھی پیدا ہوا ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلام کی ایپس کے لیے بنا ہے۔ تیسری چیز وکتب الہامی 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحیفے، ان کے نام اسے یاد کروانے، پڑھانے، حتیٰ کہ 5 سال کی عمر میں بچے قرآن مجید الحمدللہ حفظ کر جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈ ہے دنیا کا۔ وہاں جہاں تربیت ہے، چوتھی چیز ہے کہ اللہ کے انبیاء سارے برحق ہیں اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی بھی بچے کو بات سکھائی جا سکتی ہے۔ 5ویں چیز ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ یا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن نکلنا ہے۔ اچھے اعمال کا صلہ اچھا اور جزا اچھی، برے اعمال کی سزا بری ہوگی۔ اور 6ٹھی چیز، اللہ نے ہمارے مقدر اچھے بنائے ہیں، قسمت اچھی بنائی ہے، نصیب ہمیں خود اچھے بنانے ہوتے ہیں۔ کیا یہ 6 چیزیں دنیا کے کسی ملک کے بچے کو سکھانی مشکل ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اسلام کا سافٹ ویئر اس کے اندر آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ 33 ہے گا اتنے کسی کو اس ٹائم کوئی لے کے بیٹھا ہونا ہے کسی نہ کسی کو پرانا سیٹ جہاں نا بزرگوں کو، وہ اگر تہاڈا دل کرے کہ اج والا جنہ بھی پروگرام ہے سارے دی مووی بن جائے، بنائے گا، کیونکہ وہ اس سسٹم کے لیے بنا ہی نہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو کئی چیزوں میں انسٹال نہیں ہو سکتی۔ اگر یہودیوں کا بچہ یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کا مجوسیوں کے لیے، کفار کا کفار کے لیے تھا تو یہ چیزیں اس میں قطع نہ ہوتی۔ جو جدید ہمارے سیٹ ہیں ان کے اندر آپ جو چیز بھی کمپنی دعویٰ کرتی ہے وہ انسٹال ہو جاتی ہے۔ جس کمپنی نے بنایا ہے وہ رب ہے، اور رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے بھی 5 رکن اور 5 ایپس دیکھیں۔ اسلام کا پہلا رکن ہے کہ اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے مہر ثبت کرنا۔ یہ کون سا بچہ ہے جو دنیا میں لے کر کے آئیے اللہ کی طرف سے گونگا نہ ہو؟ گونگا بھی ہوا تو ہمیں اشاروں سے سکھا دیں گے۔ اب اللہ نے دوسری چیز رکھی ہے نماز۔
یہ نماز بچہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے ہیں ٹوٹی کے، ایسے گھمانے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ گھومتے ہیں۔ کلی کرنی ہے، پانی لینا ہے تو یہ ہاتھ واپس آتا ہے، اللہ نے سسٹم رکھا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، جھاڑنا ہے، چہرے کو دھونا ہے، دایاں بازو دھونا ہے، بایاں دھونا ہے، سر پہ جو ہے وہ مسا کرنا ہے، کان کے اندر یہ انگلی جاتی ہے اور گھومتی ہے اور انگوٹھے پیچھے آتے ہیں، دایاں پاؤں بایاں پاؤں دھلتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ایڑیاں ہیں، پاؤں ہیں، کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہاتھ باندھنے ہیں، اٹھانے ہیں، رفع الیدین کرنی ہے، اٹھا سکتا ہے۔ یوں ہاتھ گھوم کے جو ہے وہ آ کر کے بندھ سکتا ہے، اور پھر اس نے ثنا پڑھنی ہے تو زبان بول سکتی ہے، فاتحہ بول سکتا ہے، سورت ملا سکتا ہے۔ رکوع میں جانا ہے تو ہر بچے کی کمر میں اللہ نے جوڑ رکھا ہے، موڑ رکھا ہے، کافر کا ہو یا مسلمان کا، کمر جھکے گی مڑے گی، یہ ہاتھ گھٹنے پکڑ سکتے ہیں، کھڑا ہو سکتا ہے، اور 7 اعضاء زمین پہ لگا کے سجدہ کر سکتا ہے۔ نماز کی تیسری حالت اور بڑی اہم چیز سجدہ، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکا سکتا ہے، گھٹنے ٹکا سکتا ہے، پاؤں کھڑے کر سکتا ہے، ماتھا اور ناک زمین پہ لگا سکتا ہے، اور منہ سے سبحان ربی الاعلی بول سکتا ہے۔ لہذا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ نہیں جی وہ 6 ارب ہیں، ہم 2 ارب ہیں، جس نے بنایا ہے اس نے کہا میں نے جتنے بھی بنائے ہیں میں نے بنائے ہی اسلام کے لیے۔ وزیر آبادیاں نے چاقو بنایا سی قلم لئی، بس چاقو قلم نہ بناوے تو پیسے ہوں کمپنی نہیں لگ رہی کیونکہ قلمہ دی لوڑ نہیں رہی، وہ الگ بات ہے۔ اب وہی چاقو لے کر کے کوئی کسی کا پیٹ چیر دے اور کہے جی کمپنی نے بنایا میں کیا کروں؟ رب نے تو انسان کو تیرے میرے بچے کو بنایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو رب ہی کا دشمن بنا دیں، اللہ ہی کا باغی بنا دیں، رب کے ہی خلاف کر دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا دشمن بنا دیں، آسمانی صحیفوں کتابوں کا مخالف بنا دیں، اسے ملحد بنا دیں، یا مسلمان بنائیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچہ ویسا ہو جاتا ہے۔ یہاں قصور بچوں کا ہم نکالتے ہیں، قصور بچوں کا نہیں ہوتا، قصور بڑوں کا ہوتا ہے، لہذا اسلام پہلے بڑوں کی تربیت کرتا ہے، پہلے بڑوں کی تربیت۔ کیوں؟ فاقد الشیء لا یعطی، جب باپ ان پڑھ ہوگا تو اولاد کیا کرے گا؟ جب ماں کی تربیت نہیں ہے، جیسی کوکو ویسے بچے، جیسا ساز ویسا سوز ویسی آواز، پہلے بڑوں کی اصلاح کری۔ میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو عمر 40 سال، حالانکہ پیغمبر لوح محفوظ میں پیغمبر ہے، ماں کی گود میں بھی پیغمبر ہے، بچپن میں بھی لکھا ہوا تو اللہ نے پیغمبر ہے۔ رب کا چناؤ ہوتا ہے، استعفاء ہوتا ہے، مگر اعلان نبوت 40 سال کیوں لیتا ہے؟ میچیورٹی انسان کے اندر تجربوں کے ساتھ، عمر کے ساتھ جو وقار آتا ہے، جو معیار آتا ہے، وہ شاید جوانی اور بچپن کو نہیں ملتا۔ اب بڑوں کی تربیت پہلے ہے، بچوں کی پھر ہے۔ سیرت النبی عنوان ہے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بڑوں کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ زیادہ جڑے تھے، پھر ان کی اولادیں ساتھ ملی تھی۔ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، میری کسی بات کا غصہ نہ کیجیے گا، اپنے گریبان میں جھانکنے سے اور اپنی خبر لینے سے اپنی اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں اللہ کی پاک کلام سے۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے، دنیا کی ہماری ترتیب کے برعکس، ہم میں سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر ہم اسے قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الرحمن، تیرا رب پروردگار خالق اور مالک، اس کا تعارف جاننا چاہتا ہے، وہ ہے خالق الانسان نہیں کہا
بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ سینکڑوں مفسرین یہاں آ کر کے نہ رکے ہیں، انہوں نے بریک لی ہے۔ یار ایک ہی ہویا، بندہ پیدا ہوئے تو قرآن پڑھتا نا، تے اللہ کہتے ہیں رحمان ہوئے جنہیں قرآن پڑھایا تے انسان بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ لکھنے والے اگر اس بات پہ آ کے رکے اس نقطے پہ کہ عمر 20 سال گزار لو تو جتنی مرضی محنت کر لو، 30 سال کے ہو جاؤ اور جتنے مرضی ہنر سیکھ لو، 40 سال کے ہو جاؤ اور جتنے مرضی تجربہ کار ہو جاؤ، عمر 50 ہو جائے، ادھیڑ عمر ہو جائے، عمر 60 ہو جائے دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لو، عمر 70 ہو جائے، 80 ہو جائے، 100 ہو جائے، اگر اس بزرگ نے قرآن نہیں پڑھا تو پھر بس یہ ٹردا پھردا ایک انسان تے لوکاں دی نظراں چ ہے، لیکن ساڈے کاغذاں چ جمیا ہی نہیں۔ جنہیں قرآن نہیں پڑھیا وہ جمیا کدا ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اسی کہی دا نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، حالانکہ کافی ساری چیزاں جہاں لاہور چ نے سارے کول فیصل آباد چ بھی نے، تے جہاں فیصل آباد چ نے وہ ملا پور چ بھی نے، لیکن پھر بھی دعویٰ ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ کاش کہ ہم دنیا کو کہتے لوگوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس انسان نے قرآن نہیں پڑھا وہ کھان پین تو ڈیا ہے، چلتا پھرتا ایک لاش ہے، باقی وہ انسان والی گل کوئی نہیں۔ پاویں PhD کر لوے تو پاویں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لوے تے پاویں انگلش سیکھ کے اتوں بہ کے آن لائن اکیڈمیاں جوائن کر کے، اگر میری گل کا غصہ لگے تو مینوں تھوڑا جہا چنگا لگے گا، کیونکہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ عمریں اتنی ہو گئی ہیں، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پولیس والے بن گئے، فوج والے بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، ججز بن گئے، وکلاء بن گئے، خطباء بن گئے، ادباء بن گئے، بڑے بڑے نام کمائے، لیکن قرآن سے تعلق دن بدن کمزور تر بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ تربیت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمہارا نصاب کیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ بچے کو تو رب نے بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے، کمانا ہے، جیب میں ڈالنا ہے، کوئی مانگنے آیا ہے نکال کے اس پہ ہاتھ پہ رکھنا ہے تو بچہ کر سکتا ہے اسلام کے سافٹ ویئر پہ۔ اگر پھر بھی لوگ کروڑوں کما کے زکوٰۃ نہیں دیتے تو مسئلہ بڑوں کا تھا جنہوں نے قرآن پڑھ کے اپنی تربیت نہیں کی، لہٰذا وہ اپنے بچوں کی کیا کریں۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے، یار دوست کے لیے بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سانو کوئی دعوت دے دینا جی کل شام دا کھانا ساڈے والے تے اسی سویر تو چھڈ دئی دا تے انہوں کہی دا بھا میں سویرے ناشتہ کوئی نہیں کرنا تے نہ دوپہر دا کھانا ہی کھانا تیرے کول ہی آ کے کھاواں ہوندا نا ایویں تو چل یار لبنا دا ہے چنگا چوکا مقدراں نال چلو مہینے بعد چلو کھاواں گے۔ اور اگر گھر میں آ کر کے نئی نویلی دلہن بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے ساری عمر لوکاں نال کھادا کہ اج تو بعد کھانا میرے نال جب تک تسی نہیں کھانا میں نہیں کھانا، میں نہیں کھانا تو تسی بھی نہیں کھانا، یہ دو دن کھانا چھڈ لیندا ہے کیونکہ ہن وہ آئے گی تو پھر کھاؤں، تے وہ بھی بھوک برداشت کر لیندی ہے کہ چودھری آؤ تو پھر وہ نال کھاؤں، سارے بھاویں کہندے رہن والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر بڑے کی تربیت ہوئی ہوتی، بچوں نے دیکھی ہوتی ہمارے ماں باپ جو مرضی ہو جائے سفید بال آ گئے ہیں، رب کے کہنے پہ اللہ کی محبت میں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتے تو بچے بھی روزے دار ہوتے۔ جدو وڈیا نے وہ کھت رہا ہے تو روزیاں چ گڑ گڑ ہون ڈئی ہے تو سگٹاں دے سوٹے لگن ڈے نے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، مشروبات چل رہے ہیں، جہو جی کوکو ہو جے بچے اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص، جب گھر کا وڈیرا طبلہ بجائے گا تے بچیاں نے تو نچنا ہی۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور میرا نکلا۔ اگر بڑے ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ چھوٹے ٹھیک ہو جائیں، بڑے مسلمان ہو جائیں تو چھوٹے بھی مسلمان ہو جائیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات ہم خود نام کے مسلمان ہیں، ہمارے کام نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔
کام ہمارے کافروں والے اور منافقوں والے ہیں، موت ہم شہادت کی مانگتے ہیں۔ جڑا جڑا شہید ہونا چاہتا ہاتھ چکو ہمارا۔ وہ پتا جے شہید ہونا کی ہوں، پتا جے میرے خیال انہوں نے چکے نے جنہوں نے پتا نہیں سی بھی شہید ہونا ہوں کی۔ دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ بیوی کو بیوہ ہونا پڑے گا، اولادوں کو یتیم ہونا پڑے گا، دکانیں اڈے چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور جو ہے وہ جسم موت کے منہ میں چلا جائے گا، پھر جا کر کے شہادت ملتی ہے۔ شہادت منگن والے سارے ہی نے تے 57 تے 67 نال انہاں دے کوئی اور ملک بھی تھوڑے بہت معاون دعا سلام والے ہوندے ہی نے نا جی ہمسائے۔ اس دے باوجود بھی ماشاءاللہ وہ تڑپن ڈے نے، آپ ایتھے جتھے مرضی کہہ لو ٹھکری والے تک جلوس لے جانا، سدھار دا بائی پاس بند کر لیں گے، یہ انہوں کا کی فائدہ ہونا؟ اپنی دکاناں بن لو گے، انہوں نے کی لبنا؟ سر جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوے کے اندر بندہ کھڑا ہے، آپ نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، صرف ایک، ایسی ساری زندگی قرآن پڑھیا تے اثر نہیں ہوا۔ لوگوں جلدی کرو جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین والی ہے۔ اسے ابھی نے کی گل سنی تو کہنے لگا اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر لڑا تو شہید ہو جاواں تو جنت لبے گی۔ بھوک لگی سی، شوگر لو ہونڈی سی، تو کھجوراں دا تھیلا پڑ کے تو کھجور کڈن لگا سی، ایویں ہی ہاتھ چ پھڑی ہے۔ آپ نے آیت پڑھی تھی، اوتھے کی کہندے نے مجھے جنت مل جائے گی، کہا ہاں، کھجور واپس پاتی، کہندے پھر انہاں نوں کی کرنا، وہ ہی کھاواں گے چل کے۔ لڑے تے شہید ہو گئے۔ یہ تمہیں ذرا اگلا کام تازہ تازہ بیاہ ہوئے نا تو منڈے نوں اسی رات کتے کام بھیج دو، پتہ لگ پہلی رات ابا کہے پوت اداں کر، چلو ہن بیاہ تے ہو گیا، تیرے نکاح چ آ گئی ہے، اسی اینوں لے کے چلے ہیں، تو چنگو نہ ذرا آ کام کر رہا، سارے ٹبر نوں نہ بھیج دو، تسی جاؤ مرو، میں کدھر نہیں جانا، میرا تو بیاہ ہوا ہے۔ اور لوگوں آؤ مدینے کا منظر دیکھو، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے اور شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو خوشی کی بزم میں، کیا کام ہے جلنے والوں کا، یہ دعویٰ رکھنے والے وہ بھی انسان تھے، میاں بیوی ہیں، نئے نویلے ہیں، شادی شدہ ہیں، پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے، کان میں آواز پڑی، اسلام نے بلایا ہے، جہاد نے بلایا ہے، نہ بیوی نے ڈکیا ہے نہ بندہ ڈکیا گیا، وہ ٹر پیا، انہیں اینا بھی انتظار نہیں کیتا کہ میں چلو کوئی سویرے بہانا لا لوں، میری شادی ہوئی سی، پہلی رات سی، میں ہلے نہاؤن والا سا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں سی، میرا آ مسئلہ سی، وہ مسئلہ سی، ٹر پے۔ تے بیوی نے بھی پہلے گل نہیں کیتی، جدو شہید ہو کے واپس آئے نا تو کیا حضور اے میرا میاں تے نہاؤن والا سی، یہ تے غسل واجب سی، یہ تے غسل واجب، آپ نے کی کیا سی؟ میں فرشتیاں نو دیکھ رہا کہ فرشتیاں دی جماعت جناب حنظلہ نو غسل دے رہی ہے، غسیل الملائکہ۔ یہ تربیت تھی، یہ ذوق تھا، یہ فکر تھی، یہ جذبہ تھا، ایمان تھا، علم ملتا تھا، عمل فوری شروع ہو جاتا تھا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں ہو سکے، لہذا جوان ٹھیک نہیں، جوان ٹھیک نہیں، ان کو دیکھ کے چھوٹے بچے بھی ٹھیک نہیں۔ لہذا گزارش کرنا چاہوں گا، فکر کریں، پہلی چیز آپ اپنی سب سے پہلے کانوں کی سماعت درست فرمائیں جو بڑے ہیں، کیونکہ آپ نے جو بچپن میں سنا وہ سیکھا، آپ نے جو سیکھا وہ بولا، آپ نے جو بولا پھر وہ تولا، آپ کو آپ کے بچوں نے دیکھا، آوے کا آوا بگڑتا چلا گیا۔ آج سب سے بڑی اس وقت پریشانی یہ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں، نافرمان ہیں۔ سب تو زیادہ جڑا دعا دا ہوندا وہ یہ ہوندا جی دعا کر دو اللہ کتے ویاہ کرا دے، اگلے سال دعاواں دو ہو جاندیاں نے جی ویاہ تے ہو گیا، دعا کرو اللہ کو جی بھی دے دے۔
تو جڑا پہلا ہے انہوں اللہ فرمانبردار کرتا، اگلے سال ہو جاتا جی دعا کرو، 2-4 ملے نے وہ سارے ہی ہوتا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے یہ گھر کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو قوم خود کو نہیں بدلتی اور فکر نہیں کرتی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بدلنا ہے تو پہلے بڑے بدلو۔ ابھی بھی وقت ضائع نہیں ہوا، 7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے آئے، تڑپ دل کو لگائی تو قرآن یاد کر گئے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ عوام میں ہیں، آپ وڈیرے عمر کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، جو بھی ہیں، آج قرآن سے تعلق شروع کر دو، میرا اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ باجی کی مسئلہ ہے، بس کر دو، گفتگو جاری رہنے دو۔ باجی لیٹ آنے والوں کچھ نہ کچھ تو نقصان ہونا ہی ہے نا، لیکن مینوں اتنے ڈسٹرب نہ کرو، تھوڑی مہربانی ہے، جو کرنا جو ادھر دیکھو۔ احباب گرامی، مثالیں دیتا چلا جاؤں، کمی دیکھتے چلے جاؤ، علاج کرتے چلے جاؤ۔ بدلنا ہے تو آج بدلیے، روک سکتے ہو تو روکو، بارش کی پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ کل بچوں کو الزام دو گے، قصور ان کا گنو گے مگر قصور نہیں ہوگا۔ ہم بڑے جو ہیں نا، ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ اسی جدو وڈیرے ہو جانے ہیں نا تے اسی پھر کسی دی سن کے راضی نہیں ہوندے، انہوں کہن دے بولی جاندہ ہے۔ ایسے نہیں ہے، جو اچھا سنتا نہیں ہے وہ اچھا سمجھتا نہیں ہے، جو اچھا سمجھتا نہیں ہے وہ اچھا بول نہیں سکتا، جو اچھا بول نہیں سکتا وہ اچھا تول نہیں سکتا۔ سننا کیا ہے؟ اچھی باتیں سننی ہے اور سنبھال لینی ہے۔ جو غلط باتیں اس کائنات میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہے نہیں، ان کو سننے کی فکر بھی چھوڑ دینی ہے، اور اگر کانوں میں پڑ گئی ہیں تو دوسرے کان سے نکال دینی ہے۔ مثال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، صدیق اکبر کو گالیاں مل رہی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، تے مرشداں نو برداشت نہیں نہ ہوتا کہ انہوں دے خلیفیاں نو تے انہوں دے مریداں نو لوکی تنگ کرن، تکلیف تے ہوندی ہے، مگر میرے محبوب بھی چپ رہے اور آپ کے مرید بھی چپ رہے، گالاں دین والے بد نصیب گالاں دیندے رہے۔ سر جی یہ قیامت تک سلسلہ مکنا نہیں، اللہ نے ونڈا نہیں پاؤنیاں کیڑا گال کڈن والا ہے تے کیڑا دفاع کرن والا ہے، یہ اللہ نے ونڈا پائیاں نے، جہنم کا ایندھن بننا نہیں۔ گالیاں دی جا رہی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بولتے بولتے بولنے والے نے ایک لفظ کہا تے صدیق اکبر سی صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا، تے انہوں جواب چ پتا کی آندے نے، کہتے نے امسس برز اللات والمنات، وہ کنی کی دیر لات منات دے ٹوئے چ وڑیا رہنا، یہ تو نکل ہونا، بس کر دے، بندہ کہہ ہی لینا نا کیڑے چکران چ پی گیا، بس کر ذرا ہاتھ ہولا رکھ۔ اتنا جواب دینا تھا کہ میرے محبوب مرشد چل پڑے، وہاں نہیں رکے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا محبوب مجھے گالیاں دی جا رہی تھی، میں چپ کر کے سن رہا تھا، آپ نے بھی سنی، خاموش رہے، اور جب میں نے تنگ آ کر کے جواب دے دیا تو آپ چل پڑے۔ کہا صدیق جب تو چپ تھا تو رب نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے، جی تو بولے ہیں تو اپنی ذمہ دار آپ لے لی، تو رب نے وکیل واپس لے لینا۔ میرے دین میں گالی نہیں ہے، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا۔ سیرت النبی سنن آئے جے تو جننے وڈے بیٹھے ہو، میں بچیاں نو نہیں پوچھتا، جنہاں نے 100 سال 90 70 80 ماشاءاللہ 50 60 40 30 20 سال جلسے سن دیا ہو گیا ہے، تے کسے بھی مذہب تے مسلک نال تعلق ہے،
مسیتے بیٹھے ہو تے اللہ دے گھر بیٹھے ہو تے حضور نے نہ کدی گال کڈی ہے تے نہ گال کڈن دی اجازت دیتی ہے. ایک صحابی آئے کیا حضور مینوں کوئی سبق سکھا دو تے آپ نے صرف اینا کی سبق سکھایا کہ کسی نو گال نہیں کڈنی. انہاں دے حالات زندگی چ لکھیا کہ ساری زندگی پھر ساری زندگی پوری زندگی گزر گئی انسان تے درکنار کسی حیوان نو بھی گال نہیں کڈی. تے گال کڈن والا ہوندا پکا منافق. ایتھے مجلس چ کوئی منافق تو نہیں بیٹھا. باجی باقیاں نو چھڈو اپنی گل کرو. میں اپنے گریبان چ جھانکنا تسی بھی جھانکو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جڑا گال کڈے پکا بولو. نعرے بہت مار دیو تسی بھی پر ایتھے بھی بولو ذرا. جڑا گال کڈے ہو پکا منافق. تے مسیتے بیٹھے ہو عشاء پڑھ کے بیٹھے ہو کہ پڑھنی ہے باوضو جے. اچھا ایک کام کرو ایک بندہ دے دو پورے 77 ملا پورے 77 میں 77 بندے نہیں منگن دیا صرف ایک بندہ دے دو جڑا ایک تے ہاتھ مار کے باقی کہے میں زندگی چ گال نہیں کڈی تے میں حضور نو منن والا. ہاں میں جن کیمرے والے نے انہوں کہنا کیمرے وہ لا دین گے تے میں جتنی زندگی باقی ہے مثال دے کے دنیا چ دساں گا کہ آ پنڈ جے آ علاقہ جے فیصل آباد دے مضافات چ جے تے حضور نو منن والے تے مناؤن والے تے آپاں سارے ہی محبت پیار ایک دوجے تو ود کے وے دوجا میرے تو گھٹ ہے. جیڑا بھی ٹکرے نا آؤندے آ رئیس المنافقین آپ اسی بہت پکے ٹکے مومن. میرے مرشد نے فرمایا گالی دینے والا منافق ہے تے منافق دے میں منہ چ اپنا تھک بھی پا دواں تے اپنا جبا بھی دے دواں تے آپ جنازہ پڑھا دواں تے رب نے انہوں پھر بھی نہیں بخشنا. جدوں ماپیاں نے تے وڈیاں نے گالاں کڈنیاں نے میرے سمیت تے تواڈے سمیت تے سارے تے علماء تے ہر بندے نے بہترین خطیب وہ ہے جڑا دوجے مسلک نو چنگی او دی منجی پیڑھی ٹھوک سکے. او دی بلے بلے للے للے او دے ماشاءاللہ منہ منگیاں قیمتاں تے ریٹ ہوندے نے. جیڑا اس طرح دا مناظر ہو اگر بات یہی ہوتی تو نجران کے عیسائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدلے گالیوں میں لیتے. جدو وڈیاں نے گالاں کڈنیاں نے تو بچیاں تو کی امید رکھو گے کہ وہ جلسے سن کے انہوں دی تربیت چنگی ہو تو پروفیسر دی اس تدریس نال تے تعلیم نال تے پڑھان نال بچے بدل جان گے. مثال چکو پھر اتنے جلسے تو فارغ ہویا تو بیٹھے ساندر مسیتے تے مینوں آیا ایک بابا نہ موڈے دے اتنے سر تے اداں نبھایا موڈیاں تے انہیں نا بابے دے چونے پھڑے بچے دے دادا سی لاڑ پیار نالے انہوں کرے تت تت تت. بزرگاں نو سمجھ آ گئی ہونی جنہیں ٹکے ٹکے وائے کہندا پروفیسر انہوں دم کرنا. میں کہا خیر ہے. کہندا جد بہت کردا تے پھکڑ بڑے ڈھولدا گالاں بہت پاوندا. میں کہا نکی جی عمرے. کہندا ہاں. میں کہا انہوں گھر چھڈ کے آؤ دم تانوں ہونا. کہندا عجیب ڈاکٹر ہے داڑ کسے دی دکھ دی کڈنی کسے دی. میں کہا آؤ تو سی چھڈ کے آیا تے بہ گیا. سنیا جے جو سنا جاتا ہے وہی بولا جاتا ہے. میں نے کہا جی میں دم کرتا ہوں لیکن پہلے 2 سوال جواب چاہیے. بابا جی جدے چ سالن سولن پاؤندے جے اس بھانڈے دا کوئی نام یار دم کر ادھر ادھر دیاں نہ کر دم کر. میں کہ اچھا کرنے ہیں شفا ہوئے گی اللہ شفا دے گا لیکن گل تو پہلے دسو نا. کہندا انہوں اسی قولی کہنے ہیں. تسی بھی قولی کہندے ہو ملا پوریو قرب و جوار چوان والے بھی قولی کہندے نے. میں بابے نو مزید پوچھیا تے ہور تپ گیا. میں کہا یار کوئی ہور نہ آوندا ہی. کہندا ہو کڑی ایک دتی اوتھے قصور تے او چھنی آندے نے. پتہ کر لیا جی چھنی تے چھنا اسی قولی تے قولا. میں کہ کوئی ہور نہ. کہندا مظفر گڑھ ایک ویا ہی ہے وہ مونگری تے مونگر آندے نے. کہندے ہن تو اگے مینوں پوچھنا میں تینوں آپ ہی دس دینا. ایک بہولپور تو اگے ویا ہی ہے وہ کٹوری تے کٹورا سادے نے. خانپور کٹورا سنیا ہونا. میں کہ بلے بابا جی تانوں کنے نہ آندے نے. کہندا سنے نے تے آندے نے. میں کہ اچھا جہدے چ پانی پیندے ہو اینوں کی کہندے ہو. کہندا جی گلاس کہنے ہیں. میں آخیا وہ قصور والے کہندا وہ بھی گلاس. میں کہا مظفر گڑھی کہندا گلاس. تو میں آخیا وہ جہے بہاولپور والے نے وہ کہندا گلاس. میں کہا یہ دوجا نہ کہندا سندا تو تینوں دسدا نا.
बेबे ने कहा तो गिलास पानी का, बाबे ने कहा तो गिलास पानी का, उस्ताद आए तो गिलास पानी का ले आई। सुनिया मैं कहता कोई दूजा ना कहता आउंदा ही नहीं, सुनिया जो नहीं। मैं क्या वो जो बच्चा चुक के लिया से जो बहुत वड्डियां वड्डियां गालां कढ़दा है ये जमदियां ही बोलदा सी? कहंदे नहीं नहीं कोई 2 साल बाद बोलिया। मैं क्या उन्हें गालां कित्थों सुनिया? कहंदा फिर वो कित्थों लिया के मारी। प्रोफैसर बच्चे तो टुर जाते हैं काम ते घर च मैं ही हुना, कट्टे बच्छे ढग्गियां नूं गालां मैं ही कढ़नियां हुंदियां। अज उन्हें वो गालां जिहड़ियां मैं कट्टियां नूं कढ़ना उन्हें मैनूं कढ़ियां ने। हुण दसो तरबीयत किहदी चाहिए? बच्चे दी या बाबे दी, काके दी या वड्डे दी? मसला यह है कि बच्चे भेज देते हैं स्कूल में, मास्टर इनू सीधा कर दे, जिन्हों पूरा टब्बर रल के नहीं सीधा कर सकिया, पूरा टब्बर उम्मीद करते हैं ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दो तो आने वाली इनू सीधा कर लो। जिन्हों दादा ना रोक सकिया, दादी ना रोक सकी, प्यो मां ना रोक सके, भैन भरा ना रोक सके, महल्लेदार ते हमसाए ना डक सके, सारा नजला गिरा दिता वो नवी ते इनू डक। ये गालां बहुत कढ़दा। एक काम नहीं जे खत्म होना जे मुड्डू काम शुरू ना करिए। दरख्तां ते पांदां नूं भी लोग चढ़ लेंदे ने, लेकिन असल है कि मुड नूं आइए तो मुड इत्थे बैठे जे। लफज सुन के भावें तुहानूं गुस्सा लगे कि मुड आख्या सानूं, वो भाई एहसास है, आप मुड कहते ही एहसास उन्होंने। तनावर दरख्त जितनी जड़ें मजबूत होगी असल मजबूत होगी। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप वडेरे हैं, हम बड़ी उम्र के अंदर चले गए, अगर हमारे लबो लहजे दुरुस्त नहीं होंगे, हाकिम वक्त जिदू गाल कढ़ेगा, अवाम ने तो ही करना ना। जे कोई नचण वाला हुंदा सारे नचण लग पैंदे ने, कोई हसण वाला हुंदा सारे हसण लग पैंदे ने, कोई माशाअल्लाह जिद्दां दा मिजाज लैके आउंदा लोकी उदां दे हो जांदे ने। की ख्याल? मेरे पैगंबर दी सीरत सुनन आए जे, सिर्फ एक गल दस्या जे, पूरी जिंदगी हुजूर ने अपने किसी दुश्मन का नाम पुठा लिया हो। एक हवाला दे दो तुसीं सुनिया हो। सब तो बड़ा दुश्मन अबू जाल ते अबू सुफियान ही सी। इन्होंने टफ टाइम दिता सी। एक भी हवाला ढूंढने पे नहीं मिला कि मक्का फतह हो रहा है, आपने नाम बदल के कहा हो सुफियान के घर माद अल्लाह। ऐसा नहीं हुआ। जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे भी कुछ नहीं कहना, जो अल्लाह के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले उसे कुछ नहीं कहना। ते साडा सब तो ज्यादा पढ़िया होया वजीर आजम है, जिदों एक जमात के लीडर नूं कहे मौलवी डीजल। वड्डियां दी भाजी मैं तो डेरेदार लोगों नूं वेखिया है, दुश्मन भी चल के आ जाए ना तो अल्लाह की कसम उठ के खलो जाते हैं, इज्जत करते हैं, यार चौधरी टुर के आ गए। खाने च, प्रोटोकॉल च, लबो लहजे च खानदानी लोग जो होते हैं। तो वजीर आजम कल परसों एक यूनिवर्सिटी च नहीं गया, सुनिया जी? कौम की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी की अगर तरबियत ये है, लबो लहजा ये है, बड़ों से उन्होंने सीखा है, पढ़ाने वालों से सीखा है, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। जब आपने कौम को रकस सुनाया है, आपने उनकी जुबान को यावा गोई दी है, फजूलियात और लग़वियात दी हैं, बड़े की इज्जत उछाली है और नंगा करके रखा है, सच झूठ बोला है, आपकी जुबान में वकार नहीं है, हया नहीं है। आने वाली नस्लों के अंदर उम्मीद करते हो कि वो बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले अपनी समातें ठीक करो, फिर अपनी जुबान ठीक करो, फिर जाकर के कौम सुधरेगी। अच्छा, आप वादा तो कर सकते हैं, इरादा भी कर सकते हैं, तबलीग ते भावें ना जाओ, वादा तो करो है भाजी, भावें ना रुकिया जे तो सच्चे दिल नाल एक दफा अल्लाह नाल ते कहो ना, अपने ही दिल च कि अल्लाह मैं अज तो बाद गाल नहीं कढ़नी। भावें अगला मैनूं जिन्ना मजबूर करी जाए, उत्थे जाके वड्डा सारा फकड़ तोल के रो, मैं उत्थे वादा कर आया यार अल्लाह नाल करो तो हुजूर दी सीरत सुना जाए तो सोहणिया दे नाल इंशाअल्लाह मेरा रब क़यामत दे दिन उन्हां दे नाल खड़ा करेगा, जिदी मोहब्बत तू जो छड़ रहे जे तुहाडा वो लिहाज नहीं रखणगे। आज के बाद इंशाअल्लाह गाली नहीं देंगे। सब तो वड्डी एक होर परेशानी है घरां दे विच, जिहड़ी मैं हुणे पहले जिक्र कीती है तो फिर करन लगा कि बच्चे मनदे नहीं,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੱਟਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਝ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੌਣੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਚੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਫੇਰ ਮਨਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿੜਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਛਾਬੀ 'ਚ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੋਂਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦਾ। 3-4 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੰਮਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। अगर आप अपने बच्चों को साफ देखना चाहते हैं, साफ रहना शुरू करें। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੱਦ ਦੇ ਬੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਦ ਦੇ ਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ। ये तू का लफ्ज चूंकि बड़े छोटों को बोलते हैं लिहाजा छोटे भी अपने बड़ों को तू कहते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसा कहोगे वैसा मिलेगा, जैसा तोलोगे वैसा तुम्हें वापस लौटेगा। माशाअल्लाह, अहलन मरहबा, अकरमकुम वसल्लमकुम। जी अहबाब गिरामी, अदब के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक के दस्तार गिर पड़े। जाना है ते बुजुर्गों की चौखट ते सिर रख देना जिथों मना किया सी। सजदा रेज हो जाना है, जबी साई कर देनी है। बेअदबी ते उतरना है ते अपनी औलाद नूं ही अदब नहीं सिखाना। अब्बा तू की खादा है, अम्मी तू की करनी है, वड्डी भैन नूं वड्डे भरा नूं सब नूं तू तुकार। तो जब आप छोटे को अदब से एहतराम से जमा के सीगे से बुलाएंगे ना, वक्ती तौर पे मुश्किल बड़ा है लेकिन आपने कल को उसको तैयार किया है अपने अदब के लिए। वो आपको कहेगा अब्बू जान आप कैसे हैं, अब्बा जी तुसी आ काम एवें कहू तो जे उन्हें कहना ही है तू अपनी औकात च रह तो उन्हें अगू इदा ही कहना। लबो लहजे बदलिए अपने, अगर छोटों को अदब सिखाना है, तरबियत करनी है तो पहले खुद की तरबियत कीजिए। इंसान जब तक खुद सही नहीं होता गुफ्तार से बच्चे नहीं सीखते। तुसी 10 दिन मुसल्ला ढा के मुसल्ले ते खलोवो, तुहाडा छोटे तो छोटा बच्चा जिन्हों पता भी नहीं इहनूं की कहिंदे ने वो भी उदां दी अदावां अपनाउण लग पेगा। रुकू के लिए झुकेगा, सजदे के लिए जमीन पे जाएगा, तो जिन्नी मर्जी कही जाओ नमाज 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 नमाज, तो सख्तियां करी जाओ जे आप नहीं पढ़नी तो औलाद को नहीं जे पढ़नी। अगला नुक्ता, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुर्बतें महसूस करवाओ दुनिया देखने वाली कि अल्लाह के आप मानने वाले फर्मा बरदार है। अल्लाह औलादों को फर्मा बरदार कर देगा। आपको पता है इबादत 2 तरह की है, एक घर में होती है, एक सबके सामने होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو فرض نماز ہے گھر پڑھنے سے کیوں روکا ہے؟ تاکہ دنیا دیکھے، دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلم ہے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی ہے، دو لوگ بیٹھے ہوئے، نماز ہوئی، آپ نے پوچھا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے پڑھ لی تھی اس وجہ سے۔ کہا جب مسجد میں آؤ، جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ مل جایا کرو، تاکہ دیکھنے والے یہ نہ کہیں انہاں نال اختلاف ہے، پتہ نہیں انہاں دے پیچھے ہوندی نہیں۔ یہ منافقت نہیں، بظاہر دکھاوا ہے۔ وضو کر کے نکل، گھر سے چل، قدم چل، اٹھا، جنت کی طرف تیرے قدم ہے، اللہ کے گھر پہنچ، اور پہنچ کے جماعت کے ساتھ پڑھ، تاکہ محلے والے، علاقے والے تجھ کو دیکھیں۔ علماء نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ عبادت میں ریا حرام ہے، لیکن کئی جگہ تے بخونا ضروری پہ جاتا ہے۔ حضور جب عمرہ کر رہے تھے، کفار بیٹھے تھے ایک سائڈ پہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دایاں کندھا ننگا کر لو۔ انہوں نے کیا نا جی بخار نہ ماڑے ہو گئے نے مدینے جا کے، پتہ نہیں انہوں نے کچھ لبا ہے کہ نہیں، انہوں نے ڈولے بخاؤ۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟ ریا؟ اخلاص اپنے کمال پہ ہے، مگر دنیا کو پتا چلے کہ رب کو مان کے کوئی مرا نہیں، کبھی ہلکا نہیں پڑا۔ پہلے 3 چکراں جو بیٹھے رہے، بیٹا ہوں بس کر دو، پہلے 3 چکروں میں بیٹھے ہیں، محبوب نے ساتھ ہی رمل دے دیا کہ جی میں نہیں پلوان، تھوڑا تھوڑا دوڑ دے، جاگنگ کر کے ایسے چلو۔ وہ جدو اٹھ کے ٹر گئے تھے، آپ نے روک دیتا، انہوں کی کہو گے؟ دنیا کو نظر آئے کہ تو رحمان کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو موحد ہے، تیرے اندر نیکی اور بھلائی اور عقیدہ، ایمان اور دین ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام کی سمجھ آ جائے گی، بچہ پیدا اسلام کے لیے ہوا تھا، تیرے میرے گھر کے ماحول نے اسے ویسا بنا دیا جیسا ماحول تھا۔ گھر میں جو بولا جاتا ہے وہ سن کے وہی بولتا ہے، وہی سیکھتا ہے۔ مرید کے جانا ہویا تے ساڑھے کچھ دوست نال سی، بڑے پڑھے لکھے تھے، فاضل دوست تے انہوں نے کھانا رکھیا سی، تے اسی نا اپنے اگے جڑا ساڑھے تو سینئر سی، میں نام نہیں لینا چاہتا، سینئر ساڑھو اگے ساڑھا، تے جنہوں نے ساڑھا کھانا رکھیا سی وہ آپ کراچی ہوندے سی تے بچے انہوں دے ہوتے سی۔ وہ جدو انٹر ہوئے نا تے انہیں توتے نے بڑی ساری گال کٹ کے نا انہوں کیا آگئے، وہ اتھو ہی مہمان واپس مڑ پیا، کہندا یار اے تسی میرے نال کی مذاق کیتا ہے۔ میزبان بڑا پریشان کہ میں انی محبت نال تے محنت نال سدے نے تے کھانا بنایا ہے۔ ہویا کی سی کہ انہوں دے بڑے پتر نے توتا جڑا ہے نا پیو دے جان تو بعد انہوں گالاں سکھائیاں، توتا سکھ گیا۔ ہن جو گھر چ بولیا جاتا سی وہی توتے نے سکھیا، وہی مہماناں نوں کیا تے برا لگا۔ تیرے میرے گھر میں جیسا ماحول ہے نا، بچے بھی تیرے اور میرے، وطن بھی تیرا اور میرا، صوبہ بھی تیرا اور میرا، شہر بھی تیرا اور میرا، گھر بھی تیرا میرا، چھت ہماری ہے، پیسہ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، خرچہ ہمارا ہے، لیکن 99.99% بچوں کا نصاب اور بستے میں قرآن نہیں ہے، وہ آکسفورڈ کا نصاب ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا یہ ہے ایف فار فنگر۔ اور ہمارے محبوب نے کیا تربیت کی تھی؟ جب آپ آئے ہیں نا تو اس انگلی سے لوگ گالی دیتے تھے، اسے سب بابا کہتے تھے، تیرا باپ ایسے، تیری ماں ایسے، تیری جدی پشتی معاملات ایسے، تیرا خاندان ایسے، تیری بیوی ایسے، تو خود ایسے، یہ انگلی گالی کے لیے تھے۔ میرے مرشد نے تربیت کری، انقلاب پیدا کیا اور فرمایا یہ سباہا ہے، جتنی بھی دنیا کی تسبیحات ہیں دائیں ہاتھ سے شروع ہوتی ہیں تو شہادت کی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی عادت چھوڑیے، سبحان اللہ تو یہیں سے، الحمدللہ تو یہیں سے، اللہ اکبر تو یہیں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہیں سے، درود پاک پڑھو تو اسی سے، اللہ کی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اسی انگلی سے۔ ایف فار فنگر اگر پڑھانا ہی تھا تو میرے مرشد نے انگلی کا نام بھی بدل دیا، کام بھی بدل دیا۔ تے اسی پڑھائی دا بچیاں نو ماشاءاللہ جتھے وے مدرسے مسجد مولوی تو باغی کیتا ہے،
امیدیں رکھنے ہیں کہ کل نو بہت اچھا، بہت نیک، بڑا مہربان، بڑا محب، اور بڑوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے قریب نہیں۔ آپ کی عمر کا جو بھی حصہ ہے سب سے پہلے خود قرآن سے جڑیں، پیغمبر کی سیرت سے جڑے جو آج سننے آئے ہیں۔ آپ نے سنا میرے مصطفیٰ نے کبھی گالی دی بھی نہیں اور گالی دینے کو پسند بھی نہیں کیا، صدیق اکبر نے صرف جواب دیا تھا، آپ چل پڑے۔ سبق یہ دیا کہ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا۔ تے کسی نے کالا جادو کیتا ہوئے تے اودے توڑ لی، ویسے کالا جادو کر سکنے ہیں کی خیال؟ تو نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا گیا، آپ کے پاس اس کی آخری صورتیں ہیں، معوذتین ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کمپنی تالا چابی کے بغیر نہیں بناتی، آپ کا کیا خیال ہے رب نے دنیا بنائی اور اس میں مشکلیں رکھی، اس میں کوئی چابی نہیں رکھی؟ سورۃ الفاتحہ کائنات کی سب سے بڑی چابی ہے جو ہر مشکل کو لگ جاتی ہے۔ کاش کہ ہمیں ہمارا تعلق اس سے جڑے۔ روحانیت کی دنیا میں بڑی دنیا آئی مگر اپنے انتر منتر لے کے آئی۔ اگلی چیز، تربیت میں منفی تربیت کرنا چھوڑ دیں۔ تربیت ہمارے یہاں گھروں میں ہوتی ہے، میں نو بد دے بھی نو بڑیاں متاں دتیاں نے لئیاں ہی نہیں۔ جس گھر کی تربیت فلم دیکھ کے ہو، ڈرامہ دیکھ کے ہو، تو اس نے کل کو یہی کہنا ہے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی، تو پھر یا ابتی یا بنیا کے الفاظ ہوتے، پھر تربیت چھلکتی، پھر حقیقت نظر آتی۔ آؤ مثبت تربیت۔ کچھ گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، ماں باپ سکھاتے ہیں بچوں کو، بڑی محنت بھی کرتے ہیں۔ مثلا اکثر گھروں میں سنا ہے پوتا کام نہ کری نہیں تے اللہ نے کوٹ بڑی لونی، آ کام نہ کری اللہ آگ چ سٹو، آ نہ کری اللہ ایویں کرو۔ اب بچہ چھوٹا ہے، من کا سچا ہوتا ہے، وہ جیسے سنتا ہے۔ ماں کہہ کے نہ پیو پتر نو کٹوان ڈئی ہے، خود بھی مارن ڈئی ہے، تے انہوں کہندی اللہ تعالیٰ تینوں ایداں کرو، اللہ ایداں کرو۔ ایک دن تنگ آن کے انہوں اگوں کہ میں بھی اللہ نو ماروں پھر۔ یہ جملے تربیت کے منفی نہ ہوتے اگر یہاں آپ کی اور میری تعلیم میں یہ ہوتا کہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہمیں بنانے والا ہے، اللہ ہمیں روٹی روزی دینے والا ہے، بیٹا جو تیرا من کرتا ہے، جو کھانے کو دل کرتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تربیت مثبت ہو جائے ماں باپ کی اپنی تو اولاد بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ سنا ایک ماں نے اور بچے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نا جو بچہ اللہ سے مانگے نا اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ کہتے ماما باقی کہاں، تم نماز پڑھو، جو تمہیں فیورٹ ترین چیز ہوگی اللہ دے گا۔ مسجد میں چلا گیا اور جا کر کے نماز پڑھنے بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، چھوٹے سے ہاتھ، اور جو اللہ سے مانگ رہا تھا نا، جو مانگ رہا تھا کی انہیں منگنا سی بچارے نو، جیڑی شے چنگی لگی وہی منگنی نا، پاپڑ ہی منگنے۔ جہاں بیاہ نہیں ہویا انہیں یہی کہنا نا اللہ میرا بیاہ کرا دے، بیاہ کرا دے، بیاہ کرا دے۔ انہوں جیڑا جدہ دا کسی نے کوئی وظیفہ دسیا ادا نہ کر دے۔ احمد پور شرکیہ ایک بندے نے ویکھیا روز پڑھے یا بتاؤں یا بتاؤں یا بتاؤں یا بتاؤں۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سناؤں دیا، ریئل۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کیا ہے یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ میرے پیرے میں کو دسا ہے جڑا بندہ یا بتاؤں پڑھے نا اندر بہت طاقت ہوندی ہے، اوندا نکاح جلدی تھی ویندے، پرنیت جلدی ویندے۔ میں ہی سانگو پڑھدا یا بتاؤں، بتاؤں نو کہندے نے بتاؤں۔ یہ عجیب بات ہے، قوم کو جہاں لگاؤ گے وہی کرے گا۔ بچہ گیا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، قریب بزرگ بیٹھے ہیں، ویکھ کے نا کہ یار بچے دے ہاتھ کڈے سونے لگن ڈے نے، تے اپے ہی آیا نماز پڑھ کے تے اللہ کولوں منگن ڈیا، تے بابے نے چکیا تے گلے لایا تے سینے لایا، محبت نال چوم چٹ کے تے روپیے 100 کٹ کے جے او دے ہاتھ تے رکھ دیتے تے بھج آیا کہ امی آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں نے تو اللہ سے 10 روپے مانگے تھے پاپڑوں کے لیے، اللہ نے مجھے 100 دلوا دیے۔ یار رب کے اس بارے میں حسن ظن تو پیدا کریں۔ انا عند ظن عبد بی، جب بڑے کا مزاج یہ ہے، بڑی دفعہ دعا مانگ کے دیکھی ہے، وہ جڑی دعا منگی ادھر کوئی نویں کٹی مر گئی ہے، ادھر کوئی نویں پمبڑپو سے پہ گیا، میرے نال آ گیا ہے۔ نہیں ایسے نہیں ہے، اللہ کے بارے میں گمان رکھ کے تو جو دعا کرتا ہے وہ فوری دے دے تو عزیز ہے، دے سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبروں کی دعاؤں میں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری اللہ ان میں محبوب بھیج، تو آخر میں جو ہے نا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو کرنا چاہے تو تیرے پاس غلبے ہیں، سب کر سکتا ہے، میرے مانگنے پہ بھی اگر تو نہ کرے تو اللہ تیری اپنی حکمت ہے۔
میں ناراض نہیں، میں پریشان نہیں. اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ میرے لیے اچھا ہے تو عطا کر دے. اگر میرے لیے یہ چیز اچھی نہیں، استخارے میں یہی تو لفظ ہے، اللہ اگر یہ کام میرے لیے دنیا میں جلدی یا بدیر اچھا ہے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے معاملات کے لیے، اللہ میرے حق میں کر دے. اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ اس کو میرے سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے، پھر مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میرے لیے خیر ہے. تو اپنے بچوں کو تقدیر پہ راضی ہونا، شکوے کرتے نہیں، مثبت تربیت، پازیٹو سوچ، اچھی باتیں اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، ان چیزوں کو جب ہم شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ، اور جو کمی بیشیاں ان کو چھوڑنا، دور کرنا، خود کو بدلنا، تو اولادیں بھی بدلتی ہیں. اگر ہم بزرگی میں بدلیں تو اولادیں بھی بدلتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اولاد کو بدلنا چاہتے ہیں. تسی سگرٹ نہیں پینی، آپ کش چاڑی جاتا ہے تو کداں منن. اٹھو مسیتے جا، مولوی سدن ڈے. مولوی نے تینوں نہیں سدیا، مولوی نو رب نے نہیں بلایا. حی علی الصلاۃ، یہ بات کروں اور ختم. اکثر دیہاتوں میں نے یہ جملہ سنا ہے، یا شہروں میں بھی چلتا ہے، اور یار فلانا دے ڈنگر ہی ہے، اور ٹگائی ہے، اور دی گل نہ کرو کھوتا ہی ہے. یہ باتیں اللہ نے بھی قرآن مجید میں کری. 3 چیزیں جس فرد کی جواب دے جائے نا، وہ تربیت کے لائق نہیں رہتا. کان ہوں سنے نا، آنکھ ہوں دیکھے نا، دل ہو سمجھے نا. اللہ یہ تینوں چیزیں ذکر کر کے سبب بتاتے ہیں کہ جہنم کے اندر جلانے کا سب سے بڑا سبب کان ہوتے ہوئے نہ سننا، آنکھیں ہوتے ہوئے نہ دیکھنا، دل ہوتے ہوئے نہ سمجھنا، یہ وہ جرم ہے. یہ اللہ پھر کہتے ہیں اولئک کالانعام، جنہ چاہ 3 چیزاں پائیاں جان ڈنگر نے، ڈنگرا ورگے نے. پھر اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، نہیں انہاں نو ڈنگر کہنا ڈنگراں دی توہین ہے. دنیا چ سب تو غبی جانور تے اڑیل تواڈے علاقے چ کیڑا ہے؟ ساڈے ہل تے کھوتا ہوندا ہے، تواڈے ہل بھی ہوئی ہے. ویسے بدنام ہی ہے بیچارہ. میں تے ویکھیا ہے، میں ایک محلے چ رہندا سا، تے سجے کھبے نہ واہ سارے سن تے وہ ریڑھی لے کے تے سدھار ہوندے سی. سویرے سویرے انہوں نے اٹھنا، تہجد تو بھی پہلے کھوتے نو ریڑھی چ جوڑنا، تے مالک دیندا کی یہ دانا تے پانی. کھوتے نو مالک نے نہیں بنایا، دانا بھی مالک نے نہیں بنایا، تے اس کھوتے دے مالک نے پانی بھی نہیں بنایا، صرف انہوں دھوپے چھاویں کر کے کھوا پیا دیندا. انہیں صافا لینا موڈے تے رکھنا، تے کو چھنکنا جا بوتل چ نا ٹیما ٹوما پا کے بنایا ہوندا سی بجری جی کڑکان لئی. سوٹی بڑی تے ٹر پیا، تے بوئے چ نکل دے کھوتا اتنے کھڑا تے ماری ٹچکر، بس اینا وہ ٹر پیا تے پھر ٹاپو ٹاپ جان ڈیا. سویرے سویرے اسی اکثر آنا پچھلی رات ہوں تے ٹاپو ٹاپ آن ڈے ہوں تے پھٹیاں پیچھے لکھیا ہوں پھیرا لبے یا نہ لبے، سپیڈ پوری 90، کیونکہ مالک نے ریس دیتی ہے. تے دوجے پاسے بھی آنا ذرا، تیرے میرے خالق نے تینوں مینوں پیدا کیتا ہے، دانا پانی انہیں بنایا ہے، تے جے او کہے حی علی الصلاۃ، اور یہ جڑا حیا ہے نا یہ کوئی عام لفظ نہیں. اسی کہیے نا گل سنی ادھر آئی، ادھر آ یار، یہ انداز ہو رہے. حیا دا جملہ سکھیا تو کتوں سکھیا؟ مدینہ چ مارٹا نے، انہاں مارٹن چ ایک المتجر ہے بالکل جامع اسلامیہ دے نال، اتھے ایک فیملی شاپنگ کرن آئی. تو بچہ جو ہے وہ کھلونوں کی طرف چلا گیا، عورت اپنے معاملات کی طرف، مرد نے وہ دوسری ریڑھی بڑی اور آگے مین کے اوپر بل شل ادا کیا. اس کے بعد باپ نے دیکھا کہ بچہ بھی کھلونوں کے اندر کبا ہوا ہے، اتھے لگا بیچارے دا بھی مینوں آ بھی لبے تے آ بھی، بچے تو بچے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تعال یا ولد، مانا کی سی کہ پتا جا چلیے. انہیں نہیں سنیا. دوسری دفعہ پیو دے لبو لہجے چ تھوڑی جی سختی آ گئی، باللہ تعال، بچہ پھر بھی اتھے ہی ہے. تیجی وہ جڑی پھر آواز آئی ہے نا، وہ سی اللہ ہائی، اے ہوندا جی اپنا آخری دابا. پھر 3-4 دفعہ کہو نا بیگم نو نہ ٹرے، تے چوتھا دابا سننے والا ہوندا ہے ہائی. اللہ نے تعال کا نہیں کہا، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. حی علی الصلاۃ، دکان پہ ہے تو چھوڑ آ، مکان پہ ہے تو آ، بیوی کے پاس ہے تو اٹھ، ٹی وی پہ بیٹھا ہے تو اٹھ، کرکٹ دیکھ رہا ہے تو اٹھ،
کھیت کھلیان میں ہے تو چل، ٹرانسپورٹری پہ ہے، ڈرائیوری سیٹ پہ ہے تو چل، تجھے آنا پڑے گا، بڑا ہوں میں، مالک ہوں۔ کھوتے نے ٹچ کر مالک دی سن لئی، ہے وہ اکڑو، ہے وہ بھڑا، ہے وہ ضدی تے اڑیل، لیکن انہیں مالک دی ٹچ کر سنی، وائس آپریٹنگ سسٹم دے نال دے کان چ گل پئی تے انہیں مالک دی سن لئی۔ رات نو تقریر کر کے پاک پتن تو براستہ دیپال پور میں واپس آن ڈیا سی، دیپال پور تو تھوڑا پہلے ایکسیڈنٹ ہویا، مہران گڈی، سارے زخمی، پورا ٹبر، کھوتا بھی زخمی تے جڑا انہوں بابا چلاؤن ڈیا سی وہ بھی زخمی۔ میں وہ گڈی والوں نے ویکھیا انہوں دی حالت ٹھیک نہیں سی، 1122 تے فون کیتا تے بابے نو پوچھیا تے وہ بھی کوئی سدھ بدھ چ نہیں سی۔ پھر کھوتے کول بہ گیا، انہوں پوچھیا، میں کہ کی بنی سنا؟ کہندا میرے کو کی سننا ہے، مینوں تو مالکا نے روکیا سی، بس انہوں نے میرے بریک تے پیر رکھیا ہے، حالانکہ تمہیں پتا بھی کھوتے دی بریک کی ہے، وائس آپریٹنگ سسٹم ہے نا، ادھا دی بریک حالے تک کسی گڈی چ نہیں آئی کہ تسی آواز دو بریک لگ جائے تو لگ جائے، اللہ کرے ہو جائے میں، لیکن وہی اس نے بریکیں ماری۔ کہندا جی مینوں مالکا نے آکھیا سی روک جا، میں روک گیا، جی ٹی روڈ تے بریکاں لا لیاں، میں نہیں ویکھیا پیچھے کوئی گڈی لگ جاؤ تو کی ہوؤ، بابا زخمی ہوؤ یا پیچھے بچے زخمی ہون گے، یا گاڑی کا نقصان ہو جائے گا، یا ریڑھی ٹوٹ جائے گی، یا مجھے چوٹیں لگ جائے گی۔ جدوں مالکا نے ڈک جو چھڈیا تو میں رک گیا۔ تے سر جی آپاں کنے کہ مالک دے کہن تے رکے ہیں، پیڑا پھر بھی کھوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان جو کان رکھتے ہوئے، آنکھ رکھتے ہوئے، دل رکھتے ہوئے ان سے صحیح کام نہ لے، جتنا مرضی خود کے دعوے کر لے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور یہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ اپنے اوپر جو چھاپ لگی ہے، رویے بدلنے ہیں۔ پیغمبر انقلاب کے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، انقلاب آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے قبول کریں، پھر بات بنتی ہے۔ آیا سی نا جی میں نے کوئی سبق دے دو تے آپ نے 3 دفعہ ایک ہی سبق پڑھایا کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ تے حالات زندگی چ لکھیا ہے کہ انہوں نے پھر کدی زندگی چ غصہ نہیں کیتا۔ غصہ ماشاءاللہ ملا پور والے بڑے شریف لوگ ہو، سمجھدار بھی ہو، لاگے جوار والے بھی، تربیت جلدی اچھے ہوندے نے۔ کوئی ایک جی چلو پہلے گال واری بھی نہیں، باقی کماں چ بھی نہیں، کوئی ایک ہے ایسا جڑا کہہ سکے میں کدی غصہ نہیں کیتا؟ نہیں جی لبڑا ایک بندہ ڈسکے چ ملیا تو کہنے لگا جی میں کدی نہیں کیتا۔ میں کیمرے والے نو کہا، میں کہ بھاجی تے کیمرہ مارے انہوں انشاءاللہ اج تے جلسے تے آئے پھر ملن آواں گے۔ کہندا جی آ کے پتہ کریا جی۔ میں کہ نہیں میں کسے تو نہیں پوچھنا، میں باجی ہونی تو پوچھنا ہے۔ کہندے جی پھر تے نا منن والی گلاں ہوئیاں، انہیں کیڑا میرا ساتھ دینا۔ حضور کی گواہیاں میرے پیغمبر کی 11 بیویاں دیتی تھی، تربیت کی، اخلاق کی، نیچر کی، ادب کی، رحمت کی، کرم کی۔ اگر ہم ان کے امتی ہیں تبدیل ہونا پڑے گا، وگرنہ ہم بھی گلے پھاڑ کے چلے جائیں گے، آپ بھی جھولی جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ زیادہ تو زیادہ ماشاءاللہ شامت چولاں دی ہونی ہے یا کھانے دی اللہ دی سپرد انہاں کی چینج ہونی ہے، ہوا بدلے گی، چلو پروگرام سال بعد سن لیا، ایسے نہیں ہے۔ اپنے کو جتنا ہو سکے ممکن ہو بدلے، برے کاموں سے خود کو روکیں، مالک کے کہنے پہ چلیں، یہی زندگی ہے، یہی تقوی ہے، احکام کو ماننا اور نواہی سے رکنا۔ انشاءاللہ پھر چلتے پھرتے متقی ہوں گے، یہیں پہ فرشتوں کو جو ہے اپنے آپ کو ان سے آپ افضل دیکھیں گے، اور اللہ ان میں بیٹھ کے آپ پہ اور میرے پہ رشک کرے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔